مروان بن حکم کون تھا؟ آج بہت سارے لوگ اس کو صحابی تک لے گئے ہیں، علامہ لفیظ، بعض اس کو تابعی لکھتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ نہ وہ تابعی ہے اور نہ صحابی ہے بلکہ لعنتی ہے۔ مروان بن حکم سنت رسول کا تارک ہے۔ اور وہ کیوں سنت رسول کا تارک ہے؟ اس لیے کہ وہ سنت رسول کو ترک کر کے سیدنا علی کو ان پر سب و شتم کرنے کے لیے اس نے سنت رسول کو بھی ترک کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ تارک سنت رسول ہے۔ مولا علی پر سب و شتم کرنے والا جہنمی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے آپ نے فیض الباری کے اندر لکھا ہے، شرح بخاری فیض الباری، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 468 ہے۔ اس کے اندر آپ علامہ انور شاہ کشمیری آپ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم نے خطبہ کو نماز پر مقدم کر دیا، یعنی عیدین کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن مروان جیسے جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اسی طرح عیدین کا خطبہ، عید الفطر کا بھی عید الاضحیٰ کا بھی خطبہ جمعے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے دیتا تھا۔ تو آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں چونکہ وہ خطبے کے اندر مولا علی پر سب و شتم کرتا تھا، تو اس وقت چونکہ لوگوں کو ابھارتا تھا اور مولا علی کے خلاف گالیاں بکنے پر اکساتا تھا، اس لیے اس نے اس گالیاں دینے والے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور مولا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے اس نے سنت رسول کو ہی بدل دیا۔ یعنی حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ عیدین کا خطبہ پہلے دیا ہو نماز بعد میں پڑھی ہو، لیکن اس نے علی کی دشمنی کے اندر سنت رسول کو بھی ترک کر کے بھول گیا۔ تو وہ شخص جس کے باپ کو رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا ہو، اور میں نے ایک ایسی روایت بھی پڑھی ہے کہ جب یہ حکم جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا یہ جو شخص جا رہا ہے نا، اس شخص کی صلب کے اندر ایک ایسا بچہ ہے جو میری امت کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو اس طرح کی روایات اس کے خلاف ہیں، نہ کہ اس کی صحابیت اور تابعیت پر کوئی دلالت کرتی ہے۔ ہمارے نزدیک ہم کھل کر کہتے ہیں یہ جس طرح یزید لعنتی ہے اسی طرح مروان بھی جہنمی ہے، لعنتی ہے، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، مولا علی پر سب و شتم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو ایک لعنتی شخص کو نہ صرف مسلمان بلکہ اس کو صحابی اور تابعی تک لے کر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔